بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آپ دیکھیں کہ کسی کے جذبات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے اور اس میں ایک آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یہ ٹرم آئی تھی سائیکوسومیٹک ڈیزیزز. سائیکو تو نفسیات کو کہتے ہیں اور سوما جو ہے نا، سوما ایک اصطلاح ہے باڈی کو کہتے ہیں. سائیکی تو دماغ کے فنکشنز کو اور سوما جو ہے وہ باڈی. تو سائیکوسومیٹک ڈیزیزز کہ جس وقت آدمی بہت زیادہ غم کرتا ہے، تو غم ایک عمل ہے جو انسان ہاتھ سے غم نہیں کرتا، آنکھوں سے نہیں کرتا، لیکن اس سے معدے میں السر ہو جاتا ہے. تو غم کے اثرات سے معدے پر السر جو ہے وہ میری کتابوں پر رکھو، میرے پاؤں کے برابر نہ رکھو، مجھے دے دو، ادھر رکھ دو. ہاں جی. تو اب دیکھیں معدہ تو ادھر ہوتا ہے، غم ادھر ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات. پھر ریسرچ آئی کہ اس غم سے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ریسرچ آئی کہ انسان کا لیور اور کڈنیز بھی سٹریس سے. ایک تو نا کہ جیسے وہ چیزیں جو کینسر کاز کرتی ہیں، جیسے یہ جو پلاسٹک ہے، جب آپ اسے مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں تو یہ کینسر کاز کرتا ہے. تو یہ تو کلیئر چیز ہے نا، یہ تو فزیکل، اس کا تو ایویڈنس ہے کہ وہ باقاعدہ وہ پیشاب میں 93% امریکنز کے پیشاب میں وہ کیمیکل نکل رہا ہے. انہوں نے ریسرچ کیا کہ کینسر جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کی وجہ پلاسٹک کا استعمال ہے. اور پلاسٹک کو جس وقت مائکرو ویو میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ 90 ٹائمز انہانس ہو جاتا ہے، وہ میٹیریل اس میں انٹر ہو جاتا ہے. لیکن ایک ریسرچ یہ ہے کہ اس وقت سٹریس جو ہے نا، سائیکالوجسٹ کی ریسرچ آئی ہے کہ سٹریس کسی کو دینا یا کوئی آدمی کانسٹنٹ سٹریس میں رہے تو یہ بھی سیلز کی جو مس ڈائریکٹڈ ملٹیپلیکیشن کو کاز کرتا ہے، یعنی کینسر کو کاز کرتا ہے. تو اس سے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے کہا کسی کی مطلب اتنا زیادہ مجھے اس کا نا اسلام سے محبت اور ہوگی. اسلام نے کہا کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کو ٹارچر نہ کرو. یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی کو دل آزاری کرنے، ٹارچر کرنے سے یہ بھی ہوگا کہ اس کی باڈی پہ بھی اس کے افیکٹس ہوں گے. ہم یہ سوچتے ہیں اس کے دل پہ افیکٹ ہوں گے. اب سائنس نے بتایا اس کی باڈی پہ بھی افیکٹ ہو جائیں گے، اس کی باڈی میں بھی چینجز آنا شروع ہو جائیں گے اسٹریس کی وجہ سے. کئی ایسے ہارمونز ہیں جو اسٹریس میں، آپ کو پتا کئی ایسے ہارمونز نکلتے ہی اسٹریس میں اور وہ لائف سیونگ ہارمونز ہوتے ہیں، لیکن وہ کانسٹنٹ نکلتے رہیں تو وہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی غصے کو پی جاؤ، یہ بھی سٹریس ہے. اور بدلہ نہ لو، ریونج بھی سٹریس ہے. انتقامی جذبہ یہ بھی ایک سٹریس ہے. کینہ کسی کا رکھنا یہ بھی سٹریس ہے. کینے میں آدمی حسد کتنا بڑا سٹریس ہے. حسد نہ، اور کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو رنج نہ دو، کسی کو دل آزاری نہ کرو. یہ نہ کہو کہ اس کا رنگ کالا ہے، یہ نہ کہو کہ اس کا جسم بدا ہے. یہ کوئی نام، کسی کو ناموں سے نہ پکارو، غلط القاب نہ دو ان کو. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام کے اندر کتنی پاکیزگی بھی ہے اور دل کا اطمینان اور سکون بھی ہے.
انسانیت کا احترام بھی ہے اور جسمانی صحت کتنی ہے. لیکن جہاں شراب انسان کے لیور کو سیروسس کر دیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے، وہاں یہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ کینسر کو انڈیوس کر دیتی ہے. کسی کی دل آزاری کرنا اور کانسٹنٹ دل آزاری کرنا، سٹریس دینا، مستقل اس کو ایک مشقت اور انگزائٹی اور سٹریس، اس کے اوپر ایک پریشر کے ماحول میں اس کو مستقل رکھنا، تو وہ اس کی صحت کے خرابی کا باعث ہوگا. تو اسلام نے کتنی یعنی جو اس کی جو ہدایات تھیں، جہاں اس میں ذہنی پاکیزگی اور دل کا سکون اور دوسروں کا احترام، وہاں دیکھیں صحت کا کتنا خیال. تو یہ اب سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ، ایک تو بتا رہے ہیں وہی پلاسٹک اور ایک سٹریس. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح الاسقام سے محفوظ رکھے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں. میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے. اللہ 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 اللہ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ 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 ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ 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 مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے
ایک آپ ہی کا غم، مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم۔ اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم۔ اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم، مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رضی اللہ عنہ محمد۔ اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اے کریم ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے، اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما، سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما۔ اللہ اپنے ذکر کی
اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے انگ انگ کو روشن فرما، اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفع دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ مان نہ چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجیے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اور دین سے وافرستہ نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزا اللہ عنا محمد اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا